آب حیات ایک پانی ہے جو پینے والا کبھی نہیں مرتا۔ ہزاروں سال سے لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ بادشاہ اپنی فوجیں لے کر نکلے۔ سکندر اعظم نے پوری دنیا چھان ماری۔ ایک نبی اس تک پہنچے لیکن پی نہ سکے۔ ایک ولی نے پی لیا اور آج تک زندہ ہیں۔ یہ پانی کہاں ہے؟ کس نے پیا؟ کس نے ڈھونڈا اور خالی ہاتھ لوٹا؟ یہ کہانی سنو اور اس راز کو سمجھو جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایک چیز ہے جس کی تلاش میں بادشاہ تخت چھوڑ گئے، فوجیں صحراؤں میں بھٹک گئیں، عالم کتابوں میں گم ہو گئے۔ اس چیز کا نام ہے آب حیات، یعنی زندگی کا پانی۔ وہ پانی جو پینے والے کو ہمیشہ کی زندگی دے دے۔ موت کبھی نہ آئے، بڑھاپا کبھی نہ آئے، بیماری کبھی نہ آئے۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے اور صدیوں کی تاریخ میں اس کا ذکر ہے۔ آج ہم اس راز کو کھولیں گے۔ آب حیات کا ذکر سب سے پہلے کہاں ملتا ہے؟ ہزاروں سال پرانی کتابوں میں۔ یونانی، رومی، عربی، فارسی، ہر تہذیب میں اس پانی کا ذکر ہے، لیکن اسلامی روایات میں جو ذکر ہے وہ سب سے مستند ہے۔ سب سے پرانا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی میں ہے، اور اس سے پہلے پرانا ذوالقرنین کے سفر میں ہے۔ ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہ تھے۔ قرآن نے ان کا ذکر سورۃ الکہف میں کیا ہے۔ اللہ نے انہیں زمین پر بہت طاقت دی تھی۔ مشرق سے مغرب تک انہوں نے سفر کیا۔ وہ بادشاہ بھی تھے، مجاہد بھی تھے اور اللہ کے نیک بندے بھی تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں وہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں ولی تھے، لیکن ایک بات سب مانتے ہیں، ذوالقرنین کو اللہ نے ایسی طاقت دی تھی جو کسی اور بادشاہ کو نہیں ملی۔ ذوالقرنین نے ایک سفر کیا جو کوئی عام انسان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس جگہ گئے جہاں سورج نہیں پہنچتا، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس جگہ کو کہتے ہیں ظلمات، یعنی تاریکیوں کی سرزمین۔ روایات میں ہے کہ آب حیات اسی ظلمات میں ہے۔ ایک چشمہ ہے جو مکمل اندھیرے میں بہتا ہے، جسے دیکھا نہیں جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے جو ان کے لشکر کے سردار تھے۔ لشکر آگے بڑھا، ایک جگہ آئی جہاں سورج کی روشنی ختم ہو گئی، آگے مکمل اندھیرا تھا۔ سپاہی رک گئے، گھوڑے آگے جانے سے انکاری تھے، لیکن ذوالقرنین نے کہا آگے بڑھو۔ لشکر اندھیرے میں داخل ہوا، کچھ نظر نہیں آتا تھا، بس قدموں کی آواز تھی اور دلوں کی دھڑکن۔ آگے بڑھتے گئے اور آگے بڑھتے گئے۔ اندھیرے میں حضرت خضر علیہ السلام کو ایک چشمہ ملا۔ پانی ٹھنڈا تھا، خوشبودار تھا، چمک رہا تھا۔ اندھیرے میں بھی حضرت خضر علیہ السلام نے پہچان لیا، یہ آب حیات ہے۔ انہوں نے وضو کیا اور پی لیا، اور اسی لمحے انہیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ لیکن ذوالقرنین کا لشکر بھٹک گیا تھا۔ ذوالقرنین خود دوسری طرف نکل گئے، وہ چشمے تک نہ پہنچ سکے۔ ذوالقرنین ظلمات سے باہر نکلے۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے آب حیات پایا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھے بھی لے چلو۔ حضرت خضر علیہ السلام واپس گئے، لیکن چشمہ غائب ہو چکا تھا۔
اللہ کی مرضی تھی صرف حضرت خضر علیہ السلام کے لیے۔ ذوالقرنین خالی ہاتھ رہے، لیکن انہوں نے شکوہ نہیں کیا، کہا جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک عظیم ولی ہیں۔ قرآن نے انہیں سورۃ الکہف میں ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ہیں جنہیں ہم نے اپنی رحمت دی اور اپنا علم سکھایا۔ آب حیات پینے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ یہ ایک مشہور روایت ہے، بہت سے علماء اسے مانتے ہیں۔ وہ زمین پر گھومتے ہیں، مصیبت میں پڑے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کبھی کسی درویش کی صورت میں، کبھی کسی بوڑھے کی صورت میں، کبھی کسی مسافر کی صورت میں۔ قرآن میں ایک عجیب واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی، وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں صبر کروں گا۔ پھر 3 واقعات ہوئے جو ظاہر میں غلط لگتے تھے، لیکن باطن میں اللہ کی حکمت تھی۔ یہ خضر علیہ السلام کا علم تھا جو انہیں آب حیات کے ساتھ ملا تھا۔ آب حیات کی تلاش میں سب سے مشہور نام ہے سکندر اعظم، یونانی بادشاہ جس نے پوری دنیا فتح کی۔ ایران، مصر، ہندوستان، کوئی جگہ نہ چھوڑی، لیکن ایک چیز اسے نہ ملی اور وہ ہے آب حیات۔ روایات میں ہے سکندر نے اپنا لشکر ظلمات کی طرف بھیجا، ساتھ تھا ایک عالم جس نے بتایا آب حیات تاریکیوں میں ہے۔ سکندر کا لشکر اندھیرے میں داخل ہوا، کچھ سپاہیوں کو پانی ملا لیکن انہیں پتہ نہ چلا کہ یہ آب حیات ہے۔ بعض نے مچھلی دھوئی اس پانی میں اور مچھلی زندہ ہو گئی، تب سمجھے، لیکن تب تک پانی بہہ چکا تھا۔ سکندر خالی ہاتھ واپس آیا اور کچھ سال بعد مر گیا۔ علماء کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول، آب حیات آج بھی موجود ہے، ظلمات میں کسی انجان جگہ پر، لیکن اللہ نے اسے چھپا دیا ہے، قیامت سے پہلے کوئی اسے نہیں پا سکتا۔ دوسرا قول، آب حیات ایک بار کے لیے تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے پیا اور چشمہ ختم ہو گیا۔ لیکن دونوں قولوں میں ایک بات مشترک ہے، یہ پانی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ لیکن ایک راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، اصل آب حیات وہ پانی نہیں جو ظلمات میں ہے، اصل آب حیات اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے، ایمان ہے۔ جو شخص اللہ سے جڑ جائے اس کی روح کبھی نہیں مرتی۔ جسم مٹی میں مل جاتا ہے لیکن روح زندہ رہتی ہے ہمیشہ کے لیے جنت میں اللہ کی رحمت میں۔ یہی اصل آب حیات ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی، اور سورۃ الفرقان میں فرمایا، اور وہی ہے جس نے پانی کو پاک کیا، اور حدیث میں ہے جنت میں ایک نہر ہے جسے کوثر کہتے ہیں، جو اس سے پیے وہ کبھی پیاسا نہ ہو۔ یہ آب حیات سے بھی بڑا انعام ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہے۔ اس سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے،
سکندر نے پوری دنیا فتح کی لیکن آب حیات نہ مل سکا۔ ذوالقرنین نے ظلمات پار کیے لیکن چشمہ انہیں نہ ملا۔ جو اللہ نے دینا چاہا وہی ملتا ہے۔ اس سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ آب حیات کی تلاش اس لیے ہے کہ کیونکہ انسان موت سے ڈرتا ہے لیکن موت سے بھاگنا ممکن نہیں۔ ہر نفس کو موت آنی ہے۔ تیسرا سبق، اصل زندگی آخرت میں ہے۔ دنیا میں کتنی بھی لمبی زندگی ہو ختم ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اسی کے لیے کوشش کرو۔ چوتھا سبق، اللہ کا ذکر اصل آب حیات ہے۔ جو دل اللہ سے جڑا ہو وہ دل کبھی نہیں مرتا۔ اس سبق کا اختتام، ہزاروں سال سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں آب حیات۔ بادشاہ آئے اور چلے گئے، لشکر آئے اور بھٹک گئے، لیکن وہ پانی جو واقعی زندگی دیتا ہے ہر انسان کے اندر ہے۔ اللہ کی یاد میں، قرآن کی تلاوت میں، سجدے کی لذت میں اگر یہ پانی پی لو تو روح ہمیشہ زندہ رہے گی اور جنت میں کوثر کا پانی ملے گا جو اصل آب حیات ہے۔